أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. یہ ان یہود کا تذکرہ ہے کہ جن کے لیے رسوائی ہے اور انبیاء کی دعوت سے انہوں نے روگردانی کی. سورہ بقرہ کے اندر بغیر حق اور بغیر الحق کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا. وہاں بغیر الحق گزرا اور اس قید کا فائدہ بھی کیا ہے، وہاں معرف ہے اور یہاں نکرہ ہے. حافظ آپ کا بڑا مضبوط ہوگا انشاءاللہ. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کی انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین حال کونہم بغیر حق، ناحق انبیاء کو قتل کر دے. فرض کر لو اگر قتل کے امور ثلاثہ میں سے موجبات قتل 3 ہیں، کوئی بدکاری کرے یا مرتد ہو جائے یا کسی کو قتل کرے تو اس کو فرض کر لو. اگر ان میں سے ہوتا فرض کر لو بفرض المحال، تب بھی نبی کی قتل کی اجازت نہیں تھی. یہاں تو نبی معصوم ہے، اس لیے یہ جو شرط ہے یہ تعییر کے لیے، آر دلانے کے لیے اور بے شرمی کو بتلانے کے لیے کہ پرلے درجے کے بے شرم ہو. اس قسم کی قید آئے گی انشاءاللہ سورہ نور میں. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو بدکاری پر، زنا پر. ان اردنا تحسنا، اگر وہ عفت چاہتی ہوں، پاک دامنی چاہتی ہوں تو ان کو مجبور نہ کرو. اور اگر وہ چاہتی ہے کہ ہم خود سواری اٹھائیں تو پھر اٹھوائیں گے. آیا سمجھ میں؟ اگر وہ خود بے حیائی چاہتی ہے تو پھر آپ کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. اس لیے وہ قید ان اردنا والی جو شرط ہے وہ شرط تعییر کے لیے، آر دلانے کے لیے. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک معصوم قسم کی خواتین، وہ خود فرض کر لو کہ اگر وہ بے حیائی کو چاہتی تب بھی آپ ان کو اجازت نہ دیتے، آپ کے لیے روا نہیں تھا. اور یہاں تو وہ عفت کو چاہتی ہے، پھر بھی تم ان کو مجبور کر رہے ہو. اس کو کہتے تعییر، آر دلانا. آیا سمجھ؟ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، اور ان لوگوں کو قتل کرتے جو انصاف کا ان کو حکم دیتا ہے، اچھی باتوں کا لوگوں میں سے. فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یہ یامرون کی ضمیر سے حال ہے، اس کے ساتھ متعلق ہے الذین کا بیان. یہ پورا معطوفات مل کر کے الذین کے لیے صلہ ان کا اسم ہے. اور ان شرط کے معنی کو متضمن ہو تو اس کی خبر پر فا داخل ہو جاتا ہے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ظاہر ہے کہ جملہ خبری ہے، جملہ انشائیہ کبھی خبر نہیں بن سکتا، لیکن چونکہ شرط کے معنی کو متضمن ہے اس لیے فَبَشِّرْهُم. ورنہ عام حالات کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جملہ انشائیہ کو خبر نہیں بناتے. جملہ انشائیہ کو خبر بنانا ناجائز ہے، کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کا شرط، ان کی جو اسم ہے وہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، اس لیے خبر پر فا داخل کر دی. اور بشر کی خبر، بشر 2 مفعول چاہتا ہے، مفعول ثانی پر با آتا ہے، کبھی نہیں آتا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، أَنَّ لَهُمْ مفعول پہ با نہیں آیا اور یہاں آیا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ہو گیا مولانا؟ اور جمہور کا مذہب آپ کو بتا دیا کہ جمہور یہی کہتے ہیں کہ فا آتا ہے ان کی خبر پر. اس کی کئی مثالیں حضرت اقدس امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت منع فرماتے ہیں. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. مولانا عذاب علیم کی کیا خوشخبری ہوگی؟ یہ تو کسی کو ذلیل کر رہا ہے. وفاق کا آپ نے امتحان دے دیا ہے، سمجھے یار. کہتا ہے آج نتائج آ گئے، آپ کو پتہ ہے نتائج نہیں ہے. آپ مجھے یہ کرو ہوٹل سے کھانا مانا کھلاؤ، زبردست خوشخبری آپ کو سناتا ہوں، بہترین خوشخبری آپ کو سناؤں گا، سمجھے. کھانا کھلاؤ. آپ نے مجھے کھانا کھلایا، مرغا ٹکا کھلایا، اس کے بعد کہتا ہوں تمہیں مبارک ہو، تم ناکام فیل ہو گئے ہو. یہ خوشخبری ہے یا مٹی کو پلیت کرنا ہے؟ تعبیر اس کو کر رہے خوشخبری سے. یہ کون سی خوشخبری ہے کہ اس غریب نے کھانا بھی کھلایا آپ کو اور اب آپ کہہ رہے کہ آپ فیل ہو گئے؟ اس لیے کہ اس کو کہتے استہزاء اور تحکم. یہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے مولانا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ عذاب علیم کی کیا خوشخبری ہوگی؟ یہ خوشخبری نہیں ہوگی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، لہم خبر مقدم من زائد ہے، مبتدا ہے ناصرین. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ يَنصُرُهُم، کوئی اللہ کے عذاب سے ان کو بچائے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. ہو گیا میں. اس لیے آپ توحید پر یہ ہے کہ مضبوط رہو، ان کی کوئی پرواہ نہ کرو.
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ یہود کی برائیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کون کون سی برائیاں ان میں ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ کو معلوم نہیں ہے وہ لوگ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب اللہ کا کچھ حصہ ان کو دیا گیا۔ اوتوا نصیبا من الکتاب، اوتوا الکتاب صرف الفاظ کو جانتے ہیں، اور آتیناہم الکتاب الفاظ اور معانی دونوں کو جانتے ہیں، قانون آپ کو بتا چکا ہوں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا کائنا من الکتاب، یہ نصیبا مفعول ہے، اوتوا کے لیے یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے۔ یدعون الی کتاب اللہ، یہ الذین سے حال ہے یا اوتوا کی ضمیر سے، یدعون الی کتاب اللہ، قرآن کی طرف ان کو دعوت دی بلایا جاتا ہے، یہ حال بنے گا۔ لیحکم القرآن بینہم، قرآن ان کے درمیان میں تاکہ فیصلہ فرما دے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ایک جماعت ان کی یہ کہ پشت پھیر لیتی ہے، وہم معرضون، درحال کہ روح گردانی کرتے ہوئے۔ آپ کو بتایا تھا الف لام میں سورہ بقرہ میں کہ وہم معرضون وانتم معرضون، یہ جو جملہ حالیہ ہے یہ حال مؤکد ہے۔ یتولی کے اندر خود بخود روح گردانی کا معنی ہے، وہم معرضون یہ بھی روح گردانی ہے۔ دوسرا بتایا کہ تاسیس بنے گا، ثم یتولی فریق منہم عن الوفاء بالعہد، پھر ایک جماعت وہ ہے کہ وعدوں کو پورا کرنے سے وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پشت پھیر لیتا ہوا۔ انتم وہم معرضون عن النظر والفکر، نظر و فکر سے یہ لوگ روح گردانی کرنے والے، اس وقت تاسیس ہوگی۔ ذالک التولی ذالک العذاب، یہ عذاب اس وجہ سے ہے، ذالک مبتدا بنے گا، ثابتم بانہم قالوا لن تمسنا النار، انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ ہمیں نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ مگر الا ایام معدود، 40 دن ہمارے بڑوں نے گوسالے کی عبادت کر دی۔ یا یہ ہے کہ اللہ جس کی جتنی عمر ہوگی، یا دنیا کی عمر 7000 سال ہے، 7000 سال تک ہم عذاب چکیں گے، اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ ایام معدوداتن، ان کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا میرے دوستو عزیز و بزرگو، یہ بھی الف لام میں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ما کانوا یفترون، ما مصدر یہ لے لے، وغرہم فی دینہم، ان کے مذہب یہودیت کے اندر ان کو دھوکے میں ڈالا، افتراء، ان کے جھوٹوں نے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، ما کانوا یفترون، ترکیب تو آپ کریں گے، کانا کا واو اسم ہو گیا، یفترون فعل بفاعل محلا منصوب خبر ہو گیا، یہ بتاویل مصدر فاعل بنے گا غرہ کے لیے۔ ارے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے کہ مذہب یہودیت کے اندر دین میں ان کو دھوکے میں رکھا، افتراءہم علی اللہ، چھوڑو خانے چھوڑتے رہتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے رہتے، تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ فَكَيْفَ صُنُوهُمْ، ان کا حال کیا ہوگا، فَكَيْفَ صُنُوهُمْ، فَكَيْفَ صَنُوهُمْ، ان کا حال کیا ہوگا، کیف خبر مقدم بنے گا، سمجھے، کیف اگر یہ کفر پر مریں گے ان کا حال کیا حال ہوگا، کیف خبر مقدم بنتا ہے، حال بنتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے لیے مفعول مطلق بنتا ہے، اللہ کا کوئی فعل حال کے ساتھ مقید نہیں ہوتا، یہ قانون میں نے آپ کو بتایا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کے اندر حضرت مولانا کیف یا خبر بنتا ہے یا حال بنتا ہے یا مفعول مطلق، لیکن بشرطے کہ اللہ تعالیٰ فاعل ہو تو پھر مفعول مطلق بنتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سنا ہوگا آپ نے الم تر کیف فعل ربک، آیا سمجھ میں، ناراض تو نہیں ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ فَكَيْفَ صُنُوهُمْ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ یہ محض ظرفیہ ہے، یہ ظرف بنے گا صنعہم کے لیے جو کہ مبتدا مؤخر ہے، اور کیف خبر مقدم بنے گا، کیف خود خبر نہیں بنے گا، ثابت وغیرہ اس کے لیے اس ظرف بن کر کے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ، یہ جمعنا کے ساتھ متعلق ہوگا ایک ایسے دن میں لا ریب ثابت فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا یہ نفی ہے لیکن نہیں کے معنی میں، لا ریب فیہ کا معنی یہ کہ لا ترتابوا فیہ، اس میں شک بھی نہ کرو، ایسا دن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا معنی لا ترتابوا فیہ، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ، معنی لا ترتابوا فیہ، اس میں کوئی شک نہ کرو جانے دا پتریا، اڑے کچھ پہلے پڑھ گیا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، مانا خبر انشاء کے معنی فلا تو گڑگڑو، لہذا گڑگڑ نہ کرو جانے دا پتریا، صحیح ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر نفس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَكُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو کچھ اس نے کمایا ہے، موصول صلہ مل کر کے یہ مفعول بھی بنیں گے اس کے لیے، وفیت کے لیے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، كُلُّ نَفْسٍ سے یہ حال ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لَا يُنْقَصُونَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّالِحَةِ وَمِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ،
کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آپ نے پڑھا ہے نحو کی کتابوں میں، الناس مجزیون باعمالہم، لوگوں کو اعمال کا بدلہ ملے گا، ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ یہ وہی ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو ہوگا وہی ہوگا۔ از مکافات عمل غافل مشو، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروئے جوز جو۔ یہ نظام اللہ کے نظام سے غافل نہ ہو جاؤ۔ گندم سے گندم اگے گی، جو سے جو اگے گی، خربوزہ سے خربوزہ، تربوزہ کے بیج سے تربوزہ۔ یہ نہیں ہوگا تربوزہ کے بیج سے خربوزہ نکلے، خربوزہ کے بیج سے تربوزہ نکلے، گندم سے جو نکلے، جو سے گندم نکلے، نہیں۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروئے جوز جو۔ گندم سے گندم، نیکی سے جنت، برائی سے جہنم، نیکی سے جہنم، برائی سے جنت، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، سمجھتا ہے؟ اس قسم کے یہ تو کیا ہوگا، الا امانی، یہ جھوٹی آرزویں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بلی دیکھتی ہے کہ بیل کے اتنے اتنے بڑے ان سے یہ ہوتا ہے کہ کہو 1.5-2 کلو گوشت تو ہوں گے، گریں گے، ابھی گریں گے، اللہ میرے پیٹ کو بھر دے گا، ابھی گریں گے، وہ گرتے نہیں ہیں۔ یہ الا امانی، یہ جھوٹی آرزویں ہوتے ہیں، یہ جھوٹی آرزوؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سمجھے؟ قل اللہم مالک الملک، آپ یہ یقین کی بدماشیوں کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی طرف متوجہ توحید ہے۔ قل اللہم مالک الملک توتی الملک، آپ یہ کہہ دیں میرے پروردگار، اللہم، یہ می مشدد آ گیا تو اول میں یا نہیں آئے گا، یا آ گیا تو پھر یہ ہے کہ می مشدد نہیں آئے گا۔ یہ عام حالات کے اندر، اللہم کے اندر قانون یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اشعار کے اندر آتا ہے۔ فَيَا اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِخَيْرٍ فَيَا اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِخَيْرٍ وَمَا يُرْزِيكَ إِرْزَانَ أَمِينًا، مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ فَيَا اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِخَيْرٍ وَمَا يُرْزِيكَ إِرْزَانَ أَمِينًا، فَيَا اللَّهُمَّ، یا اللہم، سمجھے؟ اور آپ کا قافیہ والا کہتا ہے کہ فیا اللہ خاصتاً، یا اللہ خاصتاً کا معنی یہ ہے کہ یاللہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ علامہ زینی زادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا لعدم تصفوہ الکتب المعتبرۃ فی النحو، ابن حاجب نے نحو کی کتابیں پڑھی بھی نہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ خاصتاً، یاللہ نہیں کہہ سکتے، وہ کہتے ہیں لعدم تصفوہ الکتب المعتبرۃ فی النحو، نحو کی جو کتابیں اس نے دیکھی نہیں، یاللہ پڑھیں گے، جی سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس کو یاللہ پڑھیں گے۔ یہاں قل یا اللہم، عام قانون یہی ہے کہ یا آ گیا تو میم مشدد نہیں آئے گا، میم مشدد آ گیا تو پھر یا نہیں آئے گا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اشعار میں جمع ہو گئے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ قل اللہم، یہ اس وقت جب کہ اللہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اما یا امو سے امہ ارادہ کرو، اللہ میرے پروردگار امنا بخیرن، آپ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دو، اما یا امہ امامت کر لے، بھلائی کا ارادہ کر لے، امنا بخیر۔ اللہم مالک الملک، اللہم مالک الملک، یا مالک الملک، قل اللہم، یہ بھی یا اللہ اور مالک الملک، یہ آپ نے پڑھا ہے کہ ندا یعنی ادعو وغیرہ کے لیے مفعول بنتا ہے، لیکن زینی زادہ کہتے کہ کہتے ہو حروف ندا اور پھر کہتے کہ ادعو، یا زیدو، یا حرف ندا، یا حرف ندا، اور پھر کہتے کہ یا حرف ندا قائم مقام ادو، ادو فعل، انا ضمیر فاعل اور زید و مفعول بھی، حرف ندا میاں سی مسجد داجد مسیت، بولو، یا قائم مقام حرف ادو کے، سمجھے بھی، یا حرف ندا، یا حرف ندا کہتے اس کے بعد پھر کہتے کہ قائم مقام ادو کے، ادو نکالنا نہیں پڑے گا، انادی نکالنا پڑے گا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے قائم مقام ادو کے، تو حرف ندا کہہ دیا تو انادی ہوگا، نادا ینادی منادا تھا۔ بیزو کو خیر، میں ان باتوں میں زیادہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا، یہ تو نحمیر کے ہمارے مسئلے ہیں، اور 20-30 سال پہلے نحو پڑھاتا تھا، اب چھوڑ دیا۔ قل اللہم مالک الملک استقم علی التوحید، توحید کو مضبوطی سے پکڑ لو، یا مالک الملک، اس کو صفت نہیں بنا سکتے، می مشدد جب آ گیا تو یہ صفت نہیں بنے گا، یا مالک الملک خود بخود ہو گیا ملنگو، یہ ندا۔ تو تل ملک من تشاء، جس کو تو حکومت دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے تو ملک اور حکومت چھین لے۔ حق ہے علماء کا، لیکن علماء نالائق ہو گئے، آپس میں لگ گئے، میرے رب نے حکومت ان سے چھینی اور ذلت میں لے جا کر کے ان کو کھڑا کر دی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ علماء اللہ کے خلیفے ہیں، خلیفہ ہوتا ہے کہ من یخلف اللہ، خدا کا خلیفہ ہوں، فی تنفیذ الاحکام الشرعیت، احکام شریعہ میں نافذ کر سکیں۔ مولوی کے اختیار میں نہیں ہے کہ
کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسلامی نظام کو یہاں پر نافذ کرے، اس کی وجہ کہ خلافت وہ اللہ کے جو خلیفے تھے، خلافت مولوی سے چلے گی۔ جتنے بھی یہاں ساتھی بیٹھے ہو، صرف یہ بتا دو کہ جس وقت فتح مکہ ہو گیا، 10,000 صحابہ کی جماعت مکے میں داخل ہو گئی، تو اس کے بعد اسلام کی تعداد زیادہ ہے یا اس سے پہلے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح مکہ کے بعد آپ دیکھیں گے ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پٹھان اور بلوچ کو ڈنڈے سیدھا کریں گے، لاتوں کی بھوت باتوں کی نہیں مانتے۔ پٹھان جب غصے میں آتا ہے اللہ کو بھی نہیں مانتا، بلوچ بھی غصے میں آتا ہے، وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن ان کا دماغ ملا عمر نے درست کیا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے خیبر پختو میں وہ اسلام نافذ کیا کہ سبحان اللہ، آج دنیا پیپل پارٹی کو بھی اس کا اعتراف ہے، دوسروں کا بھی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اینڈی خان پتہ نہیں انتقال ہو گیا کہ بہت بڑے سیاستدان پیپل پارٹی کے، بھٹو مرحوم کے قریبی ساتھیوں میں سے اینڈی خان نے ایک دفعہ بیان کیا، اس کو بلایا اخبار جنگ والوں نے، ہمیں بھی بلایا، مفتی نظام الدین کو بھی بلایا۔ اینڈی خان نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات چھپائی ہے، کبھی کسی کو نہیں بتائی، ہماری بدنامی تھی، لیکن آج پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ بھٹو مرحوم جب وزیر اعظم تھے، اس نے بڑے 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 بت جمع کیے، جمع کرنے کے بعد بھٹو نے فرمایا کہ ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 3 صوبوں میری حکومت ہے، اور میری حکومت 3 صوبوں میں ناکام ہے، اور مفتی محمود کا ایک اس ملا کی حکومت خیبر پختو میں اور وہ کامیاب ہے، جبکہ یہ تینوں کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، اور وہ پٹھان ہے، ان کو تو کوئی سیدھا کر بھی نہیں سکتا، لیکن مفتی محمود نے کیسے سیدھا کر دیا؟ فرمایا کہ ہمیں اعتراف ہے کہ علماء کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں۔ نواب اکبر خان بگٹی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ واہ مولوی واہ۔ ایک گل ہے جی مولوی صاحب، حکومت یہ پیری مریدی لے کر کے بہت ضروری ہے، لیکن اس خلافت کے دشمن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ درس تدریس ضرور ہونی چاہیے مدارس میں، لیکن علماء کے ہاتھ بٹاؤ، انتخابات ہمیشہ نہیں ہوتے۔ یہ برا طریقہ، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ انتخابات سے اسلام نہیں آئے گا، لیکن کم از کم ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، یہ سارے تبلیغی مدرسے والے جمع ہو جائیں، ہمارے مدارس والے مسلم لیگی ہے، بات صاف سی ہے، سوائے میرے اور بنور اٹاؤں کے باقی سارے مسلم لیگی، سمجھیے مسلم لیگی اگر مگر کرتے ہیں، لیکن ہے کٹر مسلم لیگی، سمجھے؟ اور مسلم لیگ وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے شراب کی بوتل حسین احمد مدنی کی داڑھی پر پھینکی تھی، دلی کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسٹیشن پر اپنے آپ کو ننگا کیا تھا، اور حضرت اقدس شیخ العرب والعجم کو انہوں نے اپنا اعلی تناسل دکھایا تھا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ اس مسلم لیگی کے گھر کے اندر ڈاکہ پڑا، اس کی ماں اور اس کی بہنوں کو ننگی کر کے ننگا کر دیا۔ واہ حسین احمد مدنی، واہ واہ حسین احمد مدنی، کیا تھا حسین احمد مدنی، کیا تھا، سمجھے ملنگو؟ میں نے ابھی علماء کا اجتماع ہوا جامعہ فاروقیہ میں، یہاں دارالعلوم میں، تو میں منہ پھٹ آدمی ہوں، انہوں نے مجھے بیان دیا، میں نے کہا اگر مولانا فضل الرحمان ناکام ہے کوئی لائق آدمی لاؤ دیکھتے ہیں، لیکن کم از کم علماء، اللہ کی قسم تمہاری ان تبلیغ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس درس تدریس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حکومت جب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھے لنگو؟ اس طریقہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم صرف درس تدریس کرو اور ٹوپی 150 سوراخ والی ٹوپی پہنو، ہمیں چھیڑو نہیں، اسلام آباد میں شراب کی بوتلیں ہم پیتے رہیں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، سمجھے؟ اسلام کو نافذ کیسے کرو گے؟ ایئرپورٹ پہ یہاں پابندی لگا دی کہ کوئی آدمی ایئرپورٹ پہ صبح فجر میں اذان لاؤڈ اسپیکر سے نہ ہو۔ پرانا ایئرپورٹ تھا، اب تو نیا ایئرپورٹ آ گیا، پرانے ایئرپورٹ پہ ہم لوگ جامعہ فاروقی وہاں سے قریب تھا، انہوں نے کہا امریکیوں کی نیند خراب ہوتی ہے صبح فجر کی اذان سے، سمجھے؟ اور ہوا ایئرپورٹ کے قریب مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر پر پابندی رہی، سمجھے؟ حالانکہ مبسوط سرخسی کی پہلی جلد آپ اٹھا کر کے دیکھیں، باب الاذان، اگر کسی کی داڑھی ناف تک بھی پہنچی ہو، پاکستان کے 4 صوبے اس کے داڑھی کے نیچے چھپ بھی جائے،
لیکن یہ ہے کہ جب وہ اذان زور سے دینے نہیں دیتا اذان، اس قوم سے قتال ہوگا۔ قتال صرف کافروں سے نہیں ہوتا، اس مسلمان کا وہ فوٹو اسٹیٹ بغیرت مسلمان کا ستیہ، اس کی گردن اڑائیں گے یا توبہ کرے اذان ہونے دے، اذان ہونے نہیں دیتا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ تم اذان ہونے نہیں دیتے۔ میں مبسوط سرخسی کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، قدوری کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، کنز کا نہیں، مبسوط سرخسی کا حوالہ۔ اس لیے قل اللہم مالک الملک، اس لیے اس مالک الملک کو علماء بلائیں، علماء کو خلافت مل جائے، اور دعا تو کرو کہ اللہ افغانستان میں خلافت راشدہ قائم کرے۔ ایک اللہ نے حکومت ہمیں دے دی، اس پر پوری دنیا پیچھے لگ گئی کہ یہ کامیاب جا رہی ہے، سب نے مل کر کے، فوٹو اسٹیٹ مسلمان اور کافر مرتد سارے مل کر کے افغانستان کی امارت اسلامی کو انہوں نے ختم کر دیا، اور انشاءاللہ وہ قائم ہو رہی ہے، اس لیے کہ امریکہ کے اندر اتنا ڈنڈا ہے کہ اب وہ نکل نہیں سکتا۔ اب اس نے، میرے رب نے اس کو رسوا کر دیا، روس بھی۔ اب تو طاقت ملا کی ہے سب کو، سبحان اللہ، سمجھے، کرے کچھ کوئی بھی کرے، یہ انشاءاللہ آ گیا، ملا آ گیا، کالی پگڑیاں آ گئی مولوی صاحب۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو آپ چاہیں حکومت دے دیں، من تشاء موصول صلہ، یہ دوسرے مفعول ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، ملک کو چھینے جس سے چاہیں، وتعز من تشاء، جس کو تو عزت دے دے ملک دے کر کے، وتذل من تشاء، جس کو ذلیل کرے۔ حکومتوں سے عزت تو ملتی ہے، ظاہری عزت تو ہوتی، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر اور شر دونوں ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خیر کی نسبت کی جاتی، شر کی نہیں کی جاتی۔ یہ ہوتا سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، تمہارے لباس جو ہوتے ہیں وہ گرمی سے بھی بچاتے، سردی سے بھی بچاتے ہیں۔ سرابیل تقیکم الحر، ہاں ملنگو، والبرد، برد کو حذف کر دی، ایک متضاد کو ذکر کر دیا تو دوسرا خود بخود آ جاتا ہے، خیر آ گیا تو دوسرا شر ہے۔ لیکن ادب میں یہی ہوتا ہے، ادب میں کیا ہے؟ آپ خالق الانس والجان ہیں، خالق الملائکۃ، خالق الانبیاء، خالق الانس والجان۔ آپ کو خالق الکلاب والخنازیر، خالق الکلاب والخنازیر نہیں کہا جاتا ہے، یہ ادب، حالانکہ خالق تو سب کا ہے، لیکن ادب، شریعت یہ ادب سکھاتی ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ برائی کی نسبت حضرت آدم نے اپنی طرف کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا، ظلم کا فاعل آدم نے اپنے آپ کو بنایا، اور شیطان نے، خبیث نے کہا فبما اغویتنی، فاعل اللہ کو بنایا، کہ تیرے اس صفت اغوا کی قسم ہے کہ تو نے ہمیں گمراہ کر دیا، تیری گمراہی کی قسم کہ تو نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اغوا کی نسبت، گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے مولوی صاحب، یہ گل سمجھ میں چلی میں؟ تو بیدک الخیر والشر دونوں ہیں، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ امریکی نے کہا کہ جی تمہارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے ملک میں جیلوں میں کوئی سہولت بھی نہیں ہے، ہمارے جیلوں میں، قید خانوں کے اندر ایئر کنڈیشن لگی ہوئی ہے، آئے سمجھیں؟ ہمارے اس نے، پاکستانی نے کہا ہمارے جیلوں کے اندر چند دن جیل میں رکھ کر کے پھر اس کے بعد ایئر کنڈیشن چھوڑو، ہم صدر مملکت اس کو بناتے، صدر پاکستان۔ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس طرح نہیں۔ یہ نواز شریف اور یہ حضرت اقدس مولانا زرداری صاحب، یہ سارے جیل کاٹ چکے ہیں، صدر بھی بنے، وزیر اعظم۔ تو ہمارے ہاں جتنے لٹیرے ہوتے ہیں 2 دن جیل میں رکھ کر کے پھر اس کے بعد وزیر اعظم اور صدر بناتے ہیں، یہ بے حس قسم کی قوم ہے مولنگو۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جی تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ تو رات کو داخل کر لیتا ہے دن کے اندر، رات کو داخل کرتا ہے دن میں، جیسے کہ گرمیوں کے اندر رات داخل ہو چکی ہے دن کے اندر، دن بڑے ہیں اور رات اللہ کا بھلا کرے چھوٹی ہیں۔ وتولج النہار، اور دن کو تو داخل کر لیتا ہے فی اللیل، رات کے اندر، جیسے سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں راتیں لمبی ہوتی ہیں، دیکھا نہیں دیکھا؟ یہ علاج اور یہ ادخال، یہ ادخال ذاتی ہے یا ادخال وصفی ہے، دونوں قول ہیں، سمجھے؟ اصل ادخال ذاتی ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج الحی من المیت، جاندار کو تو نکالتا ہے مردے سے، جاندار کو تو نکالتا ہے ایک مردے سے،
جیسے کہ یہ کہ مرغی کو نکالتا ہے من المیت انڈے سے، وتخرج المیت اور انڈے کو نکالتا ہے من الحی مرغی سے، وتخرج الحی تو نکالتا ہے مومن کو موحد کو، ابراہیم کو نکالتا ہے من المیت آزر سے، وتخرج المیت اور کنعان کو تو نکالتا ہے من الحی زندے سے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ ہو گیا مولانا؟ یہ ہوتا ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ رِزْقًا قَائِمًا بِغَيْرِ حِسَاب، جس کو تو چاہتا ہے رزق بغیر حساب کے دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ رِزْقًا قَائِمًا بِغَيْرِ حِسَاب، بغیر حساب کا نا بغیر تزییق، اس پر کوئی تنگی نہیں ہوتی، یہ سمجھے؟ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا۔ اس لیے اللہ کو محبوب بناؤ اور اللہ والوں کو محبوب بناؤ، کافر کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ کافر کی دشمنی کھل کر کے آپ کے سامنے آ گئی مولانا۔ ایک ہے موالات، ولا یلی ولایتن سے موالات مفاعلت میں، جس کا معنی دلی دوست، دلی رازدان کسی کو بنانا۔ کافر کو موالات، کافر کے ساتھ اجازت نہیں ہے، قرآن نے اسی سے منع کیا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ولایت ولا یلی سے موالا آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کسی کو دلی دوست بنا دینا۔ اڑے سے آیا سمجھ میں؟ یہ حرام ہے، کافر کو دلی دوست نہیں بنا سکتے۔ دوسرا مسئلہ مدارات، ظاہری اخلاق آپ اچھے اخلاق سے پیش آ جائیں، یہ کافروں کے ساتھ اجازت ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مدارات کی اجازت ہے کم۔ تیسرے معاملات خرید و فروخت آپ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ۔ چوتھا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک ظاہری ہمدردی، مواسات، اگر وہ مر گئے ان کی تعزیت کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ مدارات کی اجازت ہے۔ ارضہم ما دمت فی ارضہم ودارہم ما دمت فی دارہم، بولو ان کو راضی رکھو، ارضہم ما دمت فی ارضہم جب تک ان کی سرزمین میں رہ رہے ہو، ودارہم ان سے مدارات کرو ما دمت فی دارہم جب تک ان کی دار میں۔ پہلے دار امر کا صیغہ ہے، پہلے ارض امر کا صیغہ ہے، دوسرا فی ارضہم جامد ہے، اور تیسرا فی دارہم وہ بھی جامد ہے۔ ارضہم ما دمت فی ارضہم ودارہم ما دمت فی دارہم، سمجھتا ہے؟ کافر سے صرف موالات کی اجازت نہیں ہے، دلی دوست، رازدان۔ اس کو چوتھے پارے کے اندر فرمایا کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم اولیاء، آئے سمجھ میں نہیں ہے؟ جی باقی مدارات کی اجازت ہے، مواسات کی اجازت ہے۔ مدارات میں ظاہری اخلاق، مواسات میں ایک ہمدردی، دلی دوست آپ اس کو نہیں بنا رہے، دل میں اس کو جگہ نہیں دے رہے۔ معاملات کی بھی اجازت ہے ان کے ساتھ۔ ہاں مرتد کے ساتھ معاملات کی اجازت نہیں، قادیانی مرتد ہے، قادیانی مرتد ہے، سمجھ رہی میں کہ ان کے ساتھ اجازت نہیں۔ باقی ایک اور بھی جماعت ہے مرتدوں کو لکھا، مرتد اگر نہیں ہے لیکن واجب التعزیر، حضرت کی کتاب ہے علامہ شامی کی، میں بہت ڈر رہا ہوں، ڈر کر کے آپ کو نام بتا رہا ہوں، تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، بولو تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، علی شاتم خیر الانام، آپ سمجھ گئے ہوں گے آیا سمجھ میں؟ وہ بھی واجب التعزیر ہے، اور تعزیراً ان کو علامہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہے کہ لکھا ہے کہ واجب القتل، لیکن ان کے ساتھ معاملات کی اجازت دیتے ہمارے علماء، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آیا سمجھ میں والوں کو؟ لیکن مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، زیر تحقیق ہے، سمجھے؟ ٹھنڈے دماغ سے، جلد بازی نہ کرو، ٹھنڈے دماغ، سمجھے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ تحریف قرآن کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ہم لکھ کر کے تمہیں دیتے ہیں کہ جو تحریف قرآن کے قائل ہے وہ مرتد ہے، بے ایمان ہے، تم بھی لکھو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے اس جماعت کی نوجوانوں کا کام نہیں ہے۔ میں نے ان سے کئی دفعہ کہا کہ گرم بازی کو چھوڑو، مسائل میں آپ کو بتاتا ہوں، کام کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس طریقہ پر یہ اردو کی رٹی ہوئی تقریروں سے کام نہیں ہوتا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایسے کچھ نہیں ہوگا، یہ پنجاب والے رسالہ پڑھنے والے مناظرین کی مناظرہ سے کچھ نہیں ہوگا، ادھر تو بیٹھے ہوئے ہیں جنے دے پترے، کیف تقولون ان هذا الحديث ليس بصحيح ما انه ورد في صحيح مسلم وكل ما ورد في صحيح مسلم فهو صحيح فهذا الحديث صحيح فالحديث يؤيدنا، سمجھتا ہے؟ ایسا کیا ہمارے سنیوں کی ہوا نکالی انہوں نے کہا اپنے موجب کلیہ کو خود صالب جزیہ سے توڑ دیتے ہو، سمجھے؟ ان کا رشتہ دار کوئی بیٹھا ہوا تھا، میں تسلیم میں کنی، میں اعتراف میں کنی کہ دربار این حدیث شما گفتگو میں کنی، حدیث بالکل صحیح است،
میں نے کہا صحیح است، پھر ہم لوگ یہاں جھک مارنے کے لیے آئے صحیح است، سمجھے؟ میں اعتراف میں کنوں کہ یہ حدیث بالکل صحیح است، سمجھے؟ صحیح است. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ موالات، مواسات، مدارات، معاملات. موالات کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کافر کا اندیشہ ہے آپ کو جان سے مار دے گا تو ظاہری آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے دلی دوست اس کو پھر بھی نہیں بنائیں گے. ایک اور چیز ہے جس کو تقیہ کہتے ہیں، سمجھیں؟ اظہار الکفر مع المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے حکم میں، یہ تو کسی کے ہم، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کوئی وجود نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ اگر یہ دیکھو پہلے آیت کا ترجمہ کرو، لا یتخذ المؤمنون الکافرین، اتخاذ دو مفعول چاہتا ہے. مومن وہ نہ بنائیں کافروں کو اپنا دلی دوست، حال کونہم من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کے. مومنین کافرین کو اپنا دلی دوست نہ بنائیں، موالات نہ کریں ان سے، حال کونہم من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کے. ومن یفعل ذلک ومن یتخذ ذلک ومن یتولی، جو ان کو دلی دوست بنائے گا، فلیس من اللہ فی شیء، فلیس من اللہ فی شیء، وہ اللہ کے نزدیک کوئی مقام اس کا نہیں ہے، الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں کافروں سے اگر تم بچاؤ کرو، ظاہری بچاؤ، ظاہری بچاؤ کے لیے آپ کلمہ کفر پڑھ سکتے ہیں. سمجھ شریف میں ظاہری بچاؤ کے لیے کلمہ کفر پڑھ سکتے ہیں، ہویا مثلا. لیکن مسلمانوں کے ساتھ تقیہ کرنا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یہ تو کہیں بھی نہیں، بات کافروں کی چل رہی. وہ جو تقیہ ہے جس کی اجازت تو آپ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینے میں دے رہے ہیں، اس کا تو کہیں بھی ذکر نہیں، یہ تو واصلہ کافروں کا. آیا سمجھ میں؟ جی ملی ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ، یہ من اللہ ہے، یہ ثابتاً کائناً شیئاً سے حال مقدم ہے، اور فی شیئن اللہ آپ کو بلا کر یہ ثابتاً کائناً یہ خبر ہے، اور لیس کی ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، اور فلیس یہ جواب ہے من یفعل ذلک شرط کے لیے. الا مستثنی منقطع، الا ان تتقوا منہم تقاتن، تقاتن مفعول مطلق بنے گا، اور اللہ آپ کا بنا کریے کہ تتقو کے لیے. ہاں یہ ہے کہ الا ان تتقوا منہم تقاتن، ظاہری بچاؤ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، تو پھر اس کی اجازت ہے کافروں سے. سمجھے؟ حضرت محمد بن مسلمہ کا قصہ آپ کے سامنے ہے. فرمایا کہ مجھے کعب بن اشرف نے بہت اذیت دی ہے. محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ مجھے اجازت دے دو، آپ اجازت دے دیں، میں اپنے آپ کو جو بھی کروں ترتیب اجازت ہے. آپ فرمائے اجازت ہے. انہوں نے جا کر کے وہاں اس طرح اپنے آپ کو بظاہر محمد رسول اللہ کے دشمن ظاہر کر کے بہت سے باتوں میں کعب بن اشرف کو قتل کیا. میدان عرفات میں جس کافر کی گردن اڑا دی صحابی نے، اس نے بھی اسی طریقہ پر جا کر کے اس سے کہا کہ سنا ہے محمد نے آپ کو تنگ کیا ہے، ہمیں بھی بہت تنگ کیا. کہا اور تنگ ہو جاؤ گے. کہا پھر آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا ہمارے ساتھ ملو. گفتگو میں ایسے اٹھایا، دے اس کی تلوار لے کر کے، اسے تلوار اپنی ذرا دیکھ لے، دے مجھے دیکھ لوں. لے لیا، اس کی گردن اڑا دی. گردن اڑا کر کے پھر اس کے بعد لایا دوڑ کر کے، ابو داؤد میں اس کا ذکر ہے. پھر اس کو لایا، ایسے کر کے اس کے سر کو تلوار میں اٹھایا، ایسے تلوار میں لٹکا کر کے آ کر کے فرمائے میرے پیارے تجھے خوشخبری ہو، افلحت فی وجہک یا محمد، میرے پیارے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. یہ سنڈو کا سر میں نے لایا ہے، اس کو مارا ہے. میرے نبی نے فرمایا آپ کو اللہ کامیاب کر لے، لیکن بتا دے انعام کیا دے دوں؟ فرمایا انعام دست مبارک میں جو عصا ہے یہ مجھے دے دو، جو آپ کے استعمال والی لاٹھی ہے، عصا ہے، یہ مجھے دے دو. فرمایا اس کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو اربوں کھربوں کا مجمع ہوگا، میدان محشر میں لے کر کے تیرے خدمت میں آ جاؤں گا، کہوں گا اے محمد میں وہ انسان ہوں، یہ آپ کا عصا لے کر کے آیا ہوں، مجھے پہچانتے یا نہیں؟ جو تیرے دشمن کو میں نے راستے سے ہٹایا. میرے نبی نے وہ عصا اس کو دے دیا. اس کو ہمیشہ خوشبو لگاتا تھا، اس کو چومتا تھا، اور آخری دنوں میں اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب مر جاؤں تو پھر میرے لحد میں، میرے قبرستان، میرے قبر کے اندر یہ عصا رکھ لینا، اس کو لے کر کے محمد کی بارگاہ میں چلا جاؤں. سمجھتا ہے؟ تو بہت سے صحابہ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس طرح کیا، ان کو اجازت مل گئی. ظاہری وہ ایک، لیکن کافر کے مقابلے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی سارے کے سارے کافر ہے، اور یہ لوگ ان کے ساتھ تقیہ کرتے ہیں. سمجھے؟
لا يتخذ المؤمن الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا. یہ تقاتن اصل میں وقاتن ہے، مقلوبات میں سے تراس وراس ہے، تترا وترا ہے، تجا تجا وجا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ مقلوبات ہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے اور اللہ تمہیں ہوشیار رکھتا ہے اپنی ذات سے. نفس اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، آپ مانیں نہ مانیں. امام احمد ابن حنبل کے اس پہ لمبے لمبے مناظرے ہیں، معتزلہ کو شکست سے دو چار کر دیا اس نے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، تو کب تک تم کافروں کو راضی رکھو گے؟ ہمارے پاس تو آ جاؤ گے نا. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا ثَبَتَ فِي صُدُورِكُمْ، یاد رکھ لو کہ جو کچھ تم چھپاتے اپنے سینوں کے اندر کافروں کی دوستی. ما ثبت فی صدورکم من مبالات الکفار من ولایت الکفار، کفاروں کی دلی دوستی کو. او تبدو یا ظاہر کرو یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. ما ثبت فی صدورکم مفعول بھی تخفو کا، او تبدو ما تخفو شرط. یعلم اللہ و یعلم ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے میرا رب ان کو جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر یہ قدرت رکھتا ہے. لہذا ابداؤکم شیئن و اخفاؤکم شیئن شیء من الاشیاء و کل شیء مقدور للہ، فابداؤکم مقدور للہ و اخفاؤکم مقدور للہ. تم کسی چیز کو چھپاؤ، وہ اللہ کے داخل تحت القدرت ہے، اللہ کی قدرت اس پر ہے، اس کو چھپا نہیں سکتے. اڑے یہ موجب کلیہ نقل کر دیا، سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اے جنے دا پتریاں اذکر میرے پیارے یاد رکھ لئے تجد کل نفس معمولا من خیر محضرا، ہر نفس یہ کہ پالے گا اپنے عمل کو اپنے سامنے حاضر. وما عملت من سوء، جو برائی کی ہے اس کو بھی یہ کہ پالے گا. اس حال میں کل نفس سے حال ہے تود لو ان بینہا، یہ تمنا کرے گا لو ان بینہا، نفس کے درمیان میں، و بینہ، اور اس دن کے درمیان میں. یوم تجد آ گیا تود، اور ہر نفس تمنا کرے گا لو ان بینہ، اس نفس کے درمیان میں، و بینہ، اور اس دن کے درمیان میں. کاش کی امدم بعیدم، بہت بڑی مسافت ہوتی. اے کاش کی یہ دن کے یہ برے دن دیکھنے نہ پڑتے، یہ بری گھڑیاں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈرا رہا، ہوشیار باش ہوشیار باش. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان اور شفیق ہے. مولانا جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ پاؤ گے. کیا ہے؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو تم نے دنیا میں کیا وہ تمہارے سامنے حاضر ہوگا. اڑے ما عملت من خیر متعلق ہو گیا عملت کے ساتھ. عملت فعل ہی فاعل، ضمیر راجع بسوء نفس، سمجھیں؟ یہ موصول صلہ مل کر کے مفعول اول ہے تجدو کا، محضرن مفعول ثانی، وجد یجدو دو مفعول چاہتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ مفعول ثانی. وما عملت من سوء، اس کا عطف ہے ما عملت من خیر پر، یہ بھی مفعول ہو گیا. اور آگے کل نفس سے یہ حال ہے. تود لو ان بینہا، تود لو ثبت ان بینہا و بینہ مدم بعیدا، بینہا و بینہ، یہ معطوفات مل کر کے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. ثابت کائن حاصل موجود مستقر خبر مقدم امدم بعیدن ان کا اسم ہو گیا. یہ بتاویل مصدر مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ مفعول بنے گا تودو کا. یہ لو مصدر یہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تود لو ان بینہ و بینہ مدم بعیدا، لیکن ترکیب میں آپ اسی طریقے پر کہیں گے لو ثبت ان بینہا، لو ثبت ان بینہا، اس لیے کہ لو حروف پر داخل نہیں ہوتا، لو اسماء پر داخل نہیں ہوتا، لو افعال پر ہوتا ہے. علامہ زین زادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے ثبت ہمیشہ موصوف ہوتا، قرآن میں بالکل اسی طرح ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ثبت کو حذف کرتے، قانون کو درست کرنے کے لیے لو ویسے داخل نہیں ہوگا ان پر، تو ثبت کو حذف کیوں کرتے؟ میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا. زینی زادہ حسین آفندی کہتے ہیں کہ استاد جی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا استاد جی ان خود ثبوت کے لیے آتا ہے اور ثبت بھی ثبوت کے لیے آتا ہے، اس لیے ثبت کو حذف کر دیتے ہیں. قانون کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو نکالا جاتا ہے، لیکن اس کو جنے دا پترے حذف کیا جاتا ہے. لفظوں میں وہ مذکور نہیں ہوتا، محذوف ہوتا ہے. کچھ پلا پڑھ رہا ہے یا ڈگڈگو بج رہا ہے، سمجھتا ہے؟ زبردست باتیں مولوی صاحب. ہر نفس تمنا کرے گا اس حال میں کہ کاش کہ اس نفس کے درمیان میں وبین حاضر یوم، اس دن کے درمیان میں، یہ جو دن برا دن آ گیا، بری گھڑیاں آ گئی، کاش ان کے درمیان میں امدم بعیدن، بڑی مسافت ہوتی میرے اور میرے برے اعمال کے سامنے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، دوبارہ تاکید کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، اللہ تمہیں ڈراتا اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں.
مہربانی کی حد دیکھو کہ اس نے کامیابی کے راستے تمہیں بتائے، سب سے بڑا مہربان محمد تم پر بھیجا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میرے محمد کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ اڑے کچھ پلا پڑھا نہیں پڑھا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ محمد تمہارے پاس بھیجا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سے دعا کی کہ اجعل لنا علما علی حبک، اے اللہ اپنی محبت کی نشانی تو بتا دو۔ یہودی بھی اللہ سے محبت کہتے، محبت میں آ کر کے کہتے اللہ بڈھا ہو گیا، اس کے لیے بیٹا تو ہونا چاہیے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائی کہتے کہ لاکھوں سال اللہ کو گزر گئے، اللہ کا کوئی بیٹا ہوگا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ جماعت جنات اور فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں، وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا، سمجھتا ہے، انہوں نے ان کو بنایا۔ ہماری ایک جماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے محمد کو بیٹا بناؤ۔ وقالوا محمد نور من نور اللہ، عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، الملائکۃ بنات اللہ، محمد نور من نور اللہ، وزن برابر ہے۔ کہا وہ سنی، کہا سنی، کہا تمہارے مقد میں منی بس کو کہتے منی، کہتے تمہارے مقد میں منی۔ سنی کو غصہ ہے، کہتے اے شیعہ، تو بول شیعہ، کہا شیعہ، کہا تمہارے مقد میں لکڑ، تمہارے مقد میں کیا ہے؟ لکڑ۔ اس نے کہا وزن بنا نہیں، کہا وزن بنے نہ بنے تیرا کام تو ہو جائے گا، وزن کو کیا کرنا ہے، تمہارا کام تو ہو جائے گا، تو اس طریقہ پر کر۔ آیا سمجھ میں؟ چلیے گا مولوی صاحب، فاتبعونی ان اتبعتمونی، اگر نشانی مقرر کرو، اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے میرے محبوب کی پیروی، میری پیروی۔ اتباع افعال میں ہوتا ہے، اطاعت اور قول اور فعل دونوں میں ہوتا ہے، خیال کر لینا۔ الاطاعت هو اعم مطلقا والاتباع هو اخص مطلقا، الاتباع فی الافعال اور والاطاعت فی القول و فی الفعل، قول اور فعل دونوں میں۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ کی پیروی کرو، سمجھے، اتبع اللہ نہیں ہے، اطیع اللہ والرسول تو ہے، فالاطاعت هو اعم مطلقا۔ ذرا ان میں فرق کیا کرو، غیر مقلدوں کی طرح اندھے نہ بنو۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ان کو بتا دو اللہ رسول کی اطاعت کر لو۔ مولانا یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ گناہ بادل کی طرح ہے، اور بادل جب ہوں گے تو آسمان اور چاند آپ کو نظر نہیں آئے گا، بادل جب ہٹیں گے آسمان اور چاند جو جتنا بھی صاف ہوتا ہے، اس لیے صوفیہ کو اللہ نظر آتا ہے، کہ سبحان اللہ، سمجھیے، مکاشفات میں یہ ہوتا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ اس لیے لوگ بتاتے ہیں کہ وحی میں فرشتہ نظر آتا ہے، الہام کے اندر فرشتے نہیں آتا، لیکن حضرت فرماتے ہیں، ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، خدا کی قسم ہم فرشتے کو دیکھتے ہیں۔ کس نے تمہیں کہا کہ غیر نبی فرشتوں کو نہیں دیکھے گا؟ کیا اماں مریم نے نہیں دیکھا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جبریل علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی لگائی آب زمزم، میری والدہ نے، ہماری اماں نے، حضرت حجرہ نے اس کو دیکھا۔ کتنے خواتین نے فرشتوں سے باتیں کی ہے۔ یہ کون ہوتا ہے کہ جی نبی، آپ نے بتاتا کہ جی نبی فرشتوں کو دیکھتا ہے، باقی لوگ نہیں دیکھتے؟ کہا اللہ کی قسم ہم فرشتوں سے ملتے ہیں۔ بخاری جلد ثانی میں آپ کو یاد ہوگا، میں نے ان کو حدیث دکھائی، ابن عربی کا پلہ بھاری ہے، سمجھتا ہے؟ مولوی صاحب خدا کی قسم وقت چلا گیا، کوئی نہیں ہے، مرد ہی نہیں ہے اب ان میں کوئی۔ جزء مکانی کا تو کہا جزء مکانی کیا ہوتا؟ استاد جی خوش ہے کہ میں نے سمجھے بھائی، اور جی چاہتا کہ ابن عربی کی کتابوں کو، بس ابن عربی کو پڑھ پڑھ کر کے آدمی یہاں شروع ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کون سی باتیں ہو رہی ہیں، آسمان کی باتیں۔ گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، الو کے پٹے رہ گئے۔ سمجھ شریف میں آ گیا، زمانہ ہی چلا گیا جنیدہ پترے، سمجھے، زمانہ آ گیا جی اردو حضرات کا۔ بس ان کنتم تحبون اللہ، جب یہ گناہ چھٹ جاتے تو براہ راست اللہ کو دیکھا جاتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ اطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ، اللہ کبھی ان سے محبت نہیں کرے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ، کبھی اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے ہیں۔
لا یحبہم کے بجائے اللہ نے فرمائے وضع ظاہر موضع المضمر لا یحب الکافرین، سمجھئے؟ جی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، یہ سارے مطیعین اطیع اللہ و رسول کی جماعت ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ اور رسولوں کی اطاعت کی، ان کو دیکھو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کو اور عمران کی خاندان کو اللہ پاک نے یہ کہ چن لیا علی العالمین، اپنے زمانے کے لوگوں پر ان کی اطاعت کی وجہ سے، سمجھے؟ یہ آدم و نوح سے اس سے حال ہے، ذریتم بعضها مبتدا من بعض، یہ اس کی یہ خبر ثابت کائن، یہ صفت بنیں گے ذریتن کے ذریتن حال ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح کو، ابراہیم کی خاندان کو، عمران کی خاندان کو پوری دنیا پر اللہ پاک نے چن لیا، درا حال ہے کہ یہ بعض کی اولاد ہے، بعض کی اولاد ہے، نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا نوح علیہ السلام پر آ کر کے سلسلہ ختم ہو گیا، پھر یہ آدم ثانی نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ دو عمران ہے، ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، دوسرا اللہ کا بھلا کرے حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت مریم ان کے خاندان میں سے ایک ہی عمران ہے، صحیح یہ ہے کہ دونوں عمران الگ الگ ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہاں اس دوسرے عمران کا حضرت مریم کی ہے کہ والد کا، ان کے خاندان کا ذکر ہے، ذریتم بعض من بعض واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ یہ کہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی فریادوں کو سنتا ہے اور علیم سب کی نیتوں کو جانتا ہے کہ کس کو ولی بنایا جائے، کس کو بزرگ نبی بنایا جائے۔ اذکر اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا کہ یا ربی انی نذرت لک، میں نے تیری رضا کے لیے نظر مانی ہے، ما ثبت فی بطنی محررہ، میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے محررہ، یہ آزاد ہوگا بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ بچے ان کے پیدا ہوتے تھے تو ان کو مسجد اقصیٰ کے لیے لڑکوں کو وقف کرتے تھے کہ یہ خدمت کریں گے، جھاڑو دیں گے مسجد اقصیٰ کی، قربان جاؤ، جیسے کہ ہم یونیورسٹیوں کے لیے اپنے بچوں کو آزاد کرتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہو جائے، یہ کالج میں جائے گا، میرے لیے دعا کرو، روتا رہتا ہوں، میں چرواہے کا بیٹا ہوں، لوگ میرے لیے مر رہے لیکن میرے بچے بھی اسکول پڑھ رہے، سمجھے؟ صبح کو ایک نکلتا ہے دوبر کے اندر پتلون ڈال کر کے، میرا رب جانتا ہے کہ میرا کلیجہ اس طرح نکلتا ہے، ہم بھی ربا، سمجھے؟ کالج والوں کو اپنی جوتیوں پہ قربان کر دوں گے، تیرے کالج والے ہیں کیا، لوگ ہمارے لیے مرتے ہیں، کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام، خدا کی قسم لوگوں کو ٹائم نہیں دیتا میں، جہاز کے ٹکٹ منت مانی کرتے باہر ملکوں کے، میرا رب جانتا ہے، قرآن میرے سامنے رکھا ہوا، میرا دماغ خراب ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں۔ برطانیہ فرانس والے کی چھٹیوں میں آ جاؤ، جیسے کہ محتمین چکر لگا رہے ہیں، تمہاری جھولی پیسے سے بھر دیں گے۔ آج صبح کو میرے موبائل آپ دیکھیں، قطر سے ایک نے مجھے فون کیا، کہا اللہ کے لیے میں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے بلوچی میں، اس کی تقریب رونمائی ہے، صرف 3 دن کے لیے آ جاؤ۔ میں نے کہا 3 دن تو اپنی جگہ پر ہے، خدا کی قسم 3 گھنٹے بھی نہیں دے سکتا آپ کو، اگرچہ آپ مجھے لاکھوں روپے بھی دیتے ہیں، 3 گھنٹے بھی اس ٹائم پہ نہیں دے سکتا آپ کو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دماغ خراب ہے لوگوں کا کہ مولوی بنو گے تو کیا کھاؤ گے، تو روٹی کھائیں گے اور کیا گھاس کھائیں گے، کیا کہاں سے کھاؤ گے، منہ سے کھائیں گے، تم دبر سے کھاتے ہو کیا، سمجھے؟ کیا کھاؤ گے؟ خدا قسم جا کر کے ان کو دیکھتا ہوں کہ وزیر کو برگر پر ان کا گزارا ہے، دوپہر کو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اسلام آباد کے، سمجھے؟ کبھی بھی کوئی وزیر آپ کو دعوت کرے، اس کی بیوی کھانا نہیں پکائے گی، بیوی پتہ نہیں کس پارک میں وہ ہوٹل سے آپ کے لیے کہیں سے لے کر کے آئے گا، یہ ہوٹل میں آپ کو لے جائے گا، بیوی اس کے اختیار میں، اس کے پاس بھی نہیں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ وہ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، سمجھ؟ بہت کم اس قسم کے کوئی وزیر ہوں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہے مولوی ظالم کا بچہ، اپنے دال کا مزہ دیکھو، یہاں یہ لوگ جو مہمان لوگ کبھی کبھی آتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کے لیے دال تو کھلاؤ، سمجھے؟ ایسے ظالم وہ کھاتے ہیں دال، واہ واہ، آئے سمجھے؟ دماغ خراب ہو گیا، مولوی، سمجھے بھائی؟ مولوی بنو گے کیا کھاؤ گے؟ کیا کھاؤں گے؟ ایک اچھی سی اذان دے دو، ادھر سے ساگ پالک کی، ادھر سے سرسوں کی، ادھر سے دال، ادھر سے چھوٹی دال، ادھر سے بڑا گوشت، ادھر مرغی کا گوشت، ادھر بکرے کا گوشت، ادھر کباب شامی، ادھر وہ کھا 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 کر کے مولوی صاحب جنے دا پتر ہے، جس کو بھی دیکھا ہے سمجھے؟ ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن پھر کہتے کہ مولوی کیا کھائے گا، سمجھے؟
مولوی بن کر کے کیا کھاؤ گے، کہاں سے، تمہارا دماغ خراب ہے، کس بے غیرت نے تمہیں بتایا؟ اس لیے انگریزی اس طرح سیکھو کہ کسی کو اللہ رسول کی بات بتائیں، اس نیت سے تو ٹھیک ہے، لیکن انگریزی نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ میں لعنت بھیجتا ہوں اس مولوی پر بھی جس کا یہ نظریہ، وہ بے غیرت، وہ پٹھو ہے انگریز کا، جو قرآن مجھے 2 روٹی نہ دے سکے، میں انگریز کی پتلوں کو جا کر کے آنکھوں سے لگا دوں گا۔ دماغ خراب ہے۔ ہوں تو اسی دیکھے گا کیا ہوتا ہے۔ اذ قالت امرأة اذکر اذ قالت امرأة یا رب انی نذرت لک ما فی بطنی ما ثبت فی بطنی، یہاں ما ذوی العقول کے لیے آیا ہے، میرے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، حال کونہ محررا ثبت فی بطنی، اس ضمیر سے یہ محررا حال بنے گا، آزاد ہوگا وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اب ان کان الامر کذالک، جب حقیقت میری نیت یہ ہے تو فتقبل منی، اے اللہ قبول کر دے، انک انت السمیع دعائی، تو میری دعا کو سننے والا ہے، العلیم بنیتی، میری نیت کو بھی تو جانتا ہے۔ فلما وضعتھا، جس وقت یہ ہے کہ بچے کو جنم دیا، بچی کو جنم دیا، قالت کہنے لگی یا رب انی وضعتھا انثی، اے اللہ میں نے بچی جنم دی۔ خبر 2 مقصد کے لیے ہوتا ہے، ایک یہ کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ فائدۃ الخبر ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ میں کہتا ہوں حفظت القرآن الکریم، جب میں نے حفظ کیا تو مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، یا میں کہتا ہوں حفظت القرآن الکریم، بھائی جس طرح آپ نے یاد کیا، آپ کو پتہ ہے آپ حافظ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ تو حافظ ہے، یہ لازم ہے، فائدۃ الخبر ہے، لیکن یہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تیسرا ہے اظہار التحسر، حسرت کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ کس کے لیے؟ اظہار حسرت کے لیے۔ یا رب انی وضعتھا انثی، یہ انثی حال بنے گا جنت پتر ہا ضمیر سے، اے اللہ میں نے بچی جنم دی ہے۔ اللہ خود بتاتے، جملہ معترض ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اس نے جو کچھ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو جنم دی ہے اللہ کو خود پتہ ہے۔ ولیس الذکر معرف باللام کالانثی معرف باللام، لیس الذکر الذی طلبته امرأة عمران، عمران کی بیوی نے جو بچہ مانگا تھا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں ہے یہ کل انثی، اس بچی کی طرح، التی وہبت لہا، جو اس کو ہبہ میں مل گئی۔ میں نے اللہ نے جو بچی اس کو دی ہے وہ بچہ اس کا اس بچی کی طرح نہیں ہے۔ بولو بولو، تمہاری کلاس کو، ہماری کلاس کو، علماء دیوبند کو اماں مریم کی جوتی پہ قربان کیا جائے۔ جی ہاں بچی ہے جی، واہ واہ، ولیس الذکر، سمجھتے ہیں کہ کس بچے کا اس نے تصور، سمجھے؟ قاری محمد علی پیدا ہو گیا نابینا، ہو گیا نابینا، اب شکارپور والے رشتہ دار کہتے یہ نابینا کیا کرے گا، یہ نابینا، میرا رب ہنس کر کے کہتا ہے تمہارے بینے اس نابینا کی طرح نہیں ہے، تمہارے سارے بینا مل جائیں اس نابینا کا نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر اس نے چمکا دیا پاکستان کو، سب کو، سبحان اللہ، سمجھے؟ جب قرآن پڑھتا ہے تو قطر کا ایک بہت بڑا شیخ کہتا ہے ان حلقومہ مصنع للقرآن الکریم، اس کا حلق تو قرآنی مشین ہے، ما رأینا مثل هذا الحلقوم، ایسا حلق ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کسی کا۔ ان حلقومہ مصنع للقرآن الکریم، یہ قرآنی مشین ہے، قرآنی فیکٹری ہے، سمجھتا ہے؟ تو کتنے میرے جیسے اور آپ جیسے بینے ہیں لیکن نابینا ہے، وہ نابینا ہے لیکن بینا ہے۔ اماں جی نے کہا کہ ایک بیٹا ہوگا مولوی عصمت اللہ کی طرح، لے جا کر کے بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اب اماں جی افسوس کر رہی ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، لیس الذکر معرف باللام، وہ بچہ جو تیرے ذہن میں تھا وہ نہیں ہے کل انثی، اس بچی کی طرح، التی وہبت، جو ان کو دی گئی، یہ بچی، یہ کون ہے؟ یہ بچی آگے جا کر کے عیسیٰ اسی کے بطن میں سے پیدا ہوگا۔ مریم کا معنی عابدہ، مریم کا معنی عابدہ، زاہدہ، مطیعہ، فرما بردار قسم کی خاتون۔ اڑے سمجھ میں آیا؟ تو یہ خبر کی دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تیسری صورت ہے اظہار تحسر اور حسرت کے لیے۔ قالت یا ربی انی وضعت انثی واللہ عالم، جملہ معترض، واللہ عالم بما وضعت، کیا اس نے بچہ جنم دیا، اللہ کو معلوم ہے، ولیس الذکر، نہیں ہے وہ بیٹا معرف باللہ میں، نہیں ہے وہ بیٹا جس کو طلبت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے مانگا تھا، کل انثی التی، وہی بتلا اس بچی کی طرح جو اس کو مل گئی۔ اماں فرماتی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، انی وضعتها پر عطف وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، سما کا دوسرا مفعول اس پر بعد داخل نہیں ہے، سمجھے؟ اور کبھی داخل بھی ہوتا ہے، آپ نے پڑھا وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَايَةِ النَّبِ رَجَاءً يَهْدِيَ اللَّهُ بِهِ الطَّالِبِينَ، پڑھا نہیں پڑھا اس طرح بڑے بچے،
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کو مریم نے اس کا نام رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں پناہ میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں اس کو دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چونکا مار دیتا ہے، ہر ایک کو شیطان کچھ گھونسا مار دیتا ہے تو بچہ رو پڑتا ہے، لیکن اماں حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا پڑھی، تو اس لیے اس کے بعد یہ کہ مریم اور ان کی اولاد اور اس خاندان کو کبھی شیطان نے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ہم لوگ تو پیدا ہوتے صبر کر تو اور شیطان گڈی ہے تو اور مت چھٹو نا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ متکلم خود اس سے مستثنیٰ، کیا محمد رسول اللہ حضرت خود مستثنیٰ ہے۔ یہ کلاس والے گیٹ آؤٹ کرو، اس کلاس سے سب بیکار قسم کے لوگ ہیں، سوائے اللہ عیسیٰ خان موسیٰ خان کے سب کو نکال دو، تو پھر میں بھی بیکار ہوں؟ نہیں، میں خود مستثنیٰ ہوں، متکلم اپنے کلام میں، اس لیے محمد رسول اللہ پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، یہ باضابطہ مولانا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا قَبُولًا حَسَنًا مفعول مطلق ہے، فرماتے ہیں کہ وجہ احسن کے طور پر اللہ نے آپ کو قبول کر دیا، عمدہ طریقے سے اللہ نے آپ کو قبول کر دیا، وَأَنبَتَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور عمدہ نشو و نما آپ کو دے دیا، عمدہ قسم کی تربیت اور نشو و نما دیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا کو سرپرست اس کا بنا دیا، کفیل بنا دیا، وَكَفَّلَهَا زکریا فاعل بنا دیں گے، ہاں مفعول ہوگا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، اس لیے کہ ان کی خالہ حضرت زکریا کے گھر میں تھی۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آ جاتے تھے محراب عبادت گاہ میں، جہاں ماں جی عبادت کرتی تھی چھوٹی بچی، وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا، اصل یہ کہ وجد رزقا کائنا عندها، اور وجد کا مفعول اول یہ کہ رزقا نے مفعول ثانی عندها ہے، ثابتاً کائنا ہو کر کے ہر قسم کے سردی کے پھل گرمی میں مل رہے، گرمی کے پھل سردی میں مل رہے، اور اس وقت پھل کا نام و نشان نہیں ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، میری بیٹی چھوٹی میری بچی یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے تیرے لیے آ گیا، انا خبر مقدم بنے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اور جس کے لیے ثابت کائن کے لیے ظرف بنے گا، لکے بھی اسی کے ساتھ، اور ھذا مبتدا مؤخر ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے تیرے لیے رزق آ رہا، قالت هو کائن من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء رزقا قائنا بغیر حساب، اللہ کی مرضی ہے، سمجھے، اس طریقہ پر یہ کرامت الاولیاء حق، اما جی نبیانی نہیں ہے، اگرچہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم کی نبوت کا بھی لوگوں نے قول کیا ہے، لیکن صحیح ہے کہ اما جی نبیانی نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے، اس کی کرامتیں دیکھو کہ کہاں کہاں سے، یہ اس کو کہتے ہیں رزق لا یحتسبی، آپ کا گمان بھی نہیں ہے کہ کہاں سے رزق آتا ہے۔ خداست رزاق روزی رسان، مرانست پرواہ دیگر کسان، خداست رزاق روزی رسان، مرانست پرواہ دیگر کسان، ہمیں کسی کی فکر نہیں، اللہ دیتا ہے جی، سمجھے۔ مولانا اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہ مجھے آیا نہ آپ کو آیا، حسین احمد مدنی اپنے ساتھ یہ طریقے لے گئے، رشید احمد گنگوہی یہ طریقے اٹھا کر کے لے گئے، ہمارے بزرگوں نے کوڈ نمبر ہمیں نہیں بتایا، کوڈ نمبر صاف ہے کہ وہ اخلاص، وہ تقوی اور طہارت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت انسان کے لیے دو چیزیں اولاد کی رکاوٹ ہے، ایک بڑھاپا اور بیوی کا بانجھ ہونا، یہ دو چیزیں ہیں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں بڈھا ہو چکا ہوں، اس ٹائم پر یہ موسم نہیں ہے اولاد کا، اولاد کا موسم ہوتا ہے جوانی میں، نوجوانی میں، ادھیڑ عمر میں، لیکن بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، دو رکاوٹیں بچے ہونے کے، اولاد کا موسم ختم ہو چکا ہے، لیکن دیکھ کر کے جوش میں آ گیا کہ جب کہ اس میری بچی کو جو کہ نبیانی نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، عمران کی بیٹی نبیانی نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے، بغیر موسم کے پھل اس کے پاس آتے، اللہ ہماری اولاد کا موسم بھی ختم ہو چکا ہے، کوئی تو دے دے، اور جوش میں آ گیا، سمجھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسا بچہ آپ کو دے دیں گے کہ واہ، نام بھی ہم خود رکھیں گے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یحییٰ کا معنی زندہ، حی یا یحییٰ زندہ ہے تب بھی زندہ ہے،
وصال ہو چکا ہے تب بھی زندہ ہے، وصال ہو چکا ہے تب بھی زندہ ہے، زندہ ہے تو ویسے ہی زندہ ہے۔ العالمون کیا ہے؟ العالمون الجاہلون فموتا قبل موتہم والعالمون وإن ماتوا احیاء۔ جاہل زندہ ہے تب بھی مردہ ہے، مرا تو ویسے مردہ ہے، عالم مرا تب بھی زندہ ہے، زندہ ہے تو ویسے ہی زندہ ہے۔ الجاہلون فموتا قبل موتہم والعالمون وإن ماتوا احیاء۔ علماء اگرچہ مر جائے وہ زندہ ہے۔ مات عبد الحی لیکن لم یمت فیضانہ انما مات المسمى واسمہ ما لا یموت۔ عبد الحی کا انتقال ہو گیا لیکن دھڑا تو چلا گیا مسمى، لیکن اسم زندہ ہے، عبد الحی عبد الحی عبد الحی۔ سمجھتا ہے؟ اس سے بڑا بچہ ہے۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال یا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔